ایک خاندان میں ایک قتل ہو رہا ہوگا اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ پاکستان کا واقعہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا۔ اب ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے یہ کوئی اربن ایریا نہیں ہے، کوئی اربن سٹی نہیں ہے، مطلب کوئی ڈیولپڈ سٹی نہیں ہے جیسے کہ لاہور ہے یا لاہور شہر ہے یا کراچی ہے یا اسلام آباد ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک کیا کہنا چاہیے وسائل کی کمی کا مارا ہوا شہر ہے، لیکن یہاں پہ اس غربت کے باوجود جو اس خاندان کے اوپر تھی، ایک بھائی فلم بنا رہا ہے، ایک بھائی قتل کر رہا ہے۔ قتل کس کو کر رہا ہے؟ اپنی سکی بہن کو۔ اور والد محترم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو قتل کر رہا ہے اس کو پانی بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ تھک گیا ہوگا بہن کو قتل کرتے ہوئے۔ خدا کا نام ہے، دنیا جہان میں آپ اس طرح کی ہولناک خبر، جسے کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انسیسٹ ریلیشن شپ۔ انسیسٹ ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ محرم کے ساتھ آپ جرم نہیں کر سکتے۔ محرم رشتے ماں کے، باپ کے، پھوپھی کے، چاچا کے، یہ محرم رشتے ہیں۔ محرم رشتوں کے ساتھ جب یہ زیادتی ہو تو یہ ایک ایسی دہشت گردی ہے جو کہ صرف انصاف کے تقاضوں کو توڑتی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاق کے ایسے تقاضوں کو توڑتی ہے جس سے سارا معاشرہ جو ہے یہ بکھر جاتا ہے کہ جن رشتوں پہ آپ کو اعتماد ہوگا وہ رشتے جو ہیں وہ ہی چیلنج ہو جائیں۔ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے نہ پہلا واقعہ ہے اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ یہ واقعات پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے کلچرل زون میں، اس کا ہم نے نام کیا دیا ہے؟ نام اس کو دیا ہے ہم نے غیرت پہ قتل۔ اب غور کیجئے گا کہ آنر کلنگ، آنر کا لفظ ساتھ لگایا ہے اور ساتھ جو ہے وہ یہ قتل جو ہے یہ محرم رشتے کر رہے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں رباب سلمان ہے جو ماہر قانون ہے۔ رباب بہت شکریہ آپ کا۔ رباب، دکھ تو ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے، بچی جو ہے، اس کا قتل اور پھر اس پہ اوپر ویڈیو اور وہ پھر اپلوڈ اور کرنے والا سارا خاندان۔ حافظ صاحب، اور اس کہانی کا تھوڑا سا ہمیں پس منظر بھی بتائیے گا اور بتائیے گا کہ اب یہ کہانی کہاں تک پہنچی۔ جی شکریہ بلال صاحب۔ یہ واقعہ اصل شروع ہوتا ہے 17 اور 18 مارچ کی شب کو، جب یہ تھانہ صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، اس کا گاؤں ہے 477۔ یہ وہاں پہ یہ رات کے اوقات میں یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں یہ جو گلا دبا رہا تھا یہ اس کا سکا بھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا والد عبدالستار ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہاں پہ گلا دباتے ہیں، گلا دبا کر اس کو قتل کرتے ہیں۔ جبکہ افسوس، صد افسوس، اس سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو ویڈیو بنانے والا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ہی جو مقتولہ ماریہ تھی جو اس واقعے میں زندگی کی بازی گئی تھی، قتل ہوئی تھی، اس کا اپنا بھائی ہے، اس کا نام شہباز تھا۔ وہ ویڈیو بناتا رہا اور سامنے والد جو ہے وہ دیکھتا رہا، پانی پلاتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اور ایک بھائی جو ہے اس کو قتل کرتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی ویڈیو میں چند سیکنڈ کا ایک کلپ آتا ہے، اس میں اس مقتولہ کی بھابھی یعنی کہ ویڈیو بنانے والا شہباز جو ہے اس کی مسز اہلیہ بھی موجود ہے۔ یہ یعنی کہ ایک گھر میں ایک لڑکی کا قتل ہو رہا ہے اور اس میں 4 افراد جو ہے اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ خیر، یہ واقعہ ہو جاتا ہے رات کو 17 اور 18 مارچ کی شب کو یہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ محلے داروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے کھانے کی وجہ سے جو ہے ہاضمہ خراب ہوا، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اس کی موت ہو چکی تھی۔ راستے میں واپس لے کے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کی موت ہوگی اور صبح اس کا جنازہ ہوگا۔ صبح جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ 18 تاریخ کو تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے قدرتی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ طبی موت تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور وقت پہنچتا ہے 27 مارچ کو، لیکن 22 تاریخ کو جو ہے پولیس کو تھوڑی سی اطلاع ضرور ملتی ہے لیکن ویڈیو کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ 24 تاریخ کو پولیس تھانہ صدر کی مدیریت میں مقدمہ ضرور درج ہو جاتا ہے اور پولیس اس میں مدعی پارٹی بن جاتی ہے، لیکن 27 تاریخ کو یہ معاملہ تب سارے کھلتے ہیں جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ جب پولیس کو سارے حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہ جو قتل کرنے والا ہے یہ اس کا اپنا بھائی ہے، اس کا نام فیصل ہے، اور جبکہ ساتھ موجود جو ہے وہ اس کا جو ہے والد ہے عبدالستار۔ فوری طور پر پولیس ایکشن میں آتی ہے، ان دونوں کو تو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ویڈیو بنانے والا کون تھا، باقی کون تھا وہ۔ لیکن رفتہ رفتہ جب یہ 2 ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے عدالت سے جو ہے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی قبر کشائی کا احکامات ہو جاتے ہیں، قبر کشائی کرتی ہے پولیس، اس کے بعد وہاں سے بھی ڈی این اے لیے جاتے ہیں، لیکن جب پولیس سے تفتیش کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس کو ہم نے خود قتل کیا ہے، بھائی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نجائز تعلقات تھے لوگوں کے ساتھ، اور پھر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے
दोनों भाइयों की, दूसरा भाई भी सामने आता है शहबाज जिसने वीडियो बनाई थी, वो कहता है कि मेरा भाई जो है फैसल वो उसको ज्यादती का निशाना बनाता था, अस्तगफिरुल्लाह, और दूसरा जो भाई जो था वो कहता था कि ये मेरा भाई, यानी कि ये इल्जामात तराशी होती है। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की कि तमाम मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार कर लिया, यानी कि जो वीडियो बनाने वाले थे शहबाज और उसकी अहलिया सुमैरा, बजाय कि वो बाहर आए वीडियो बयान जारी करें, बजा जाकर वो यही बयान करते थे कि हमने जो है हमारे भाई ने जो है उसको ज्यादती का निशाना बनाया था। अच्छा ये बताइए कि ये जो इल्जाम है ज्यादती का निशाना, ये भाइयों ने लगाया था और एक दूसरे पे लगाया था, इसमें बाप का भी नाम भी उन्होंने लिया था? जी बिल्कुल बिलाल साहब, ये भाई जो शहबाज, सबसे पहला जो बयान आया था शहबाज का आया था, जो वीडियो बनाने वाला, वो कहता था कि मैं फैसल जो मेरा भाई है वो इसको ज्यादती का निशाना बनाता था, जो वालिद है वो भी इसको ज्यादती का निशाना बनाता था। ये शहबाज ने जब पहले ये इल्जाम संगीन लगाए, उसके बाद जो है मामला संगीन होने लगा और पुलिस ज्यादा हरकत आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीन मामला था। उसके बाद क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो सामने आई, उन्होंने कहा कि हम इस केस में पार्टी बन गए, ये तो एक भाई जो अगर बहन के साथ ज्यादती करता है तो बहुत बड़ा अलमिया है। जिसके बाद इसको भी गिरफ्तार किया गया। जब तफ्तीश सामने आगे बढ़ी तो जब दोनों ने कहा कि हम इसको ज्यादती करते हैं, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क था डीएनए रिपोर्ट का, और पुलिस ने तमाम के सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद फौरी तौर पर उसको जो है लाहौर भेजे गए, और चंद दिन पहले जो है डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन उसमें जो है जो ज्यादती का इशू है वो तो सामने नहीं है, रिपोर्ट जो है वो मनफी आई है। लेकिन पुलिस की जान से तमाम तक जो तहकीकात है, तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। तमाम जो मुल्ज़मान है, चारों के बंदे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। हुजूर अक़दस ये सारा वाक़या आपके सामने, अब इसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मैं रबाब से एक्चुअली इस बात को पूछूंगा कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर उन्होंने कहा, कि यानी कि सोचे समझे मंसूबे के तहत ये कत्ल जो है, दो भाई, एक बाप और एक भाभी, मैं कहता हूँ इन चारों को अगर सजाए मौत भी हो जाए इससे भी माशरा ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जो इन्होंने जुर्म करार दिया है एक शक की बुनियाद पे, मैं माफ़ी के साथ मैं ये तशबीहन बात कह रहा हूँ, मिसालन कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका शक अगर हकीकत भी होता फिर भी ये अमल जो है ये घिनौना था, हर सूरत में घिनौना था। और सिर्फ शक की बुनियाद पे इतनी नफरत रिश्तों के अंदर आ गई है कि आप शक की बुनियाद पे अपनी सके खून को अब कत्ल करते हैं और फिर उसका तमाशा देखते नहीं है, सिर्फ आप उसको वीडियो भी करते हैं, और सिर्फ वीडियो नहीं करते, आप उसको सोशल मीडिया फिर पोस्ट करते हैं। मतलब ये कमाल गिरावट है एक ऐसे माशरे में जिसने अभी रमज़ान गुजारा है, जिसने अभी जो है वो ज़कातें दी हैं, जिसने अभी फ़िदिया दिया है, जिसने अभी नमाज़ें पढ़ के रमज़ान के अंदर जो है वो एक माहौल बनाया हुआ था, और ये दूसरी शक्ल है इस माशरे की। ये यकीन आता है आपको एज अ वकील रबाब, आप इस सारे मामले को किस तरह देखेंगी? एज अ सिटीज़न नहीं, एज अ वकील कैसे देखेंगी कि ये कितना ताकतवर मुकदमा है, कितना कॉमन मुकदमा है, या अदालत में पेश हो के क्या होगा, जज का क्या रवैया होगा इस पे, वकील सफाई जो है वो क्या बयान करेंगे? सबसे पहले जो इसके ऊपर FIR कटती है उसके अंदर कोशिश किया जाता है कि जो है ना सेक्शन जो है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज़ जब एक तो ऑनर किलिंग आती है तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि इसको जो है जरगे के अंदर ही पंचायत में रिजॉल्व कर लिया जाए, और जो FIR कटती है उसके अंदर भी ये चीज़ें जो है वो मैनिपुलेट होती हैं, और जो है सेक्शन जो है वो इस तरह लगाए जाते हैं ताकि जो है वो इम्पैक्ट एंड पे जाते जाते वीक होता जाए। और जब ये होती है और फिर उसके बाद आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़ इज़ देयर, वो हमेशा की तरह हो जाता है। इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कौन किससे करेगा? इस मामले में सारे ही शामिल हैं, ठीक है, हाँ, वली भी शामिल है कि वो खुद भी जो है वो कर रहा है, लेकिन किलिंग के लिहाज से किल जो कर रहा है वो भाई है, बाप नहीं है, ठीक है। तो बाप जो है अगर उसको दोबारा से उसका रोल दिया जाए कि वो शामिल था, लेकिन चूंकि उसने मारा नहीं, उसने कत्ल नहीं किया, इसलिए वो अपनी बेटी का खून माफ़ कर सकता है। तो खून माफ़ हो सकता है जी, ये होता है, ये ऐसे ही होता है। और ये तो अभी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये इस तरह के इलाकों में नीचे ही बहुत सारे ऐसे कत्ल जो हैं वो ही पंचायत और जरगे की शक्ल में ही वहीं पर रिजॉल्व हो जाते हैं। इस मामले में अमूमी तौर पे या खुसूसी तौर पे आपके ख्याल में जजेस का क्या रवैया होता है? आम तौर पे अदालतों में वो क्या अपना एप्लीकेशन ऑफ देयर ओन माइंड अप्लाई करते हैं?
ڈیفینیٹلی اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں لاء کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جب وہ کیونکہ جورسپروڈنس نے آپ کی انٹرپریٹیشن آف لاء کرنی ہے، جب وہ لاء کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا سیکشن لگے، کیا کیا چیزیں ہوئیں، اور اس کے اندر ہی رہ کے انہوں نے ریوالو کرنا ہوتا ہے. وہ اس سے بیونڈ جو ہے وہ سم ہاؤ جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ٹھیک، ایون دو کہ ابھی 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ ایسے کیسز میں اگر آپ کمپرومائز بھی کر لیں تو ان کو جو ہے وہ 14 ایئرس تک جو ہے وہ امپریزنمنٹ کی جا سکتی ہے، فائن دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے بہت اسٹرانگ روٹس ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہے صرف یہ گھر نہیں کہے گا یہ آنر کلنگ ہے، یہ پورا وہاں کا علاقہ کہے گا، وہاں کے فیوڈل سارے ایوری باڈی کہے گا کہ یہ بالکل صحیح ہے. یعنی کہ وہاں پر گناہ کو، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا. جرم تو اس کے بعد سمجھنا نا، تو اس کو گناہ ہی نہیں وہ سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے. ایک طرف میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہاں پہ باپ اور بیٹے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں باپ بھائی کے بہن کے ساتھ زنا کر رہا تھا، یہ مجرم ہے. آپ اپنے آپ کو بچانے، اور آپ نے اس کو نام کیا دیا ہے؟ غیرت کے نام پہ قتل. اگر اتنے، میں معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ذرا آپ کو مشکل نہ گزرے، اتنے بے غیرت ہو کر اگر بھائی اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو ڈیفنس نہیں دے سکتے، تو ایسے والدین یا ایسے بھائیوں کے پاس کیا حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنی بہن کی کردار کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ انگلی اٹھائیں، نقطہ اٹھائیں، یا اس پہ آنکھ بھی رکھیں. ابھی آپ نے جو ساری کہانی سنی، مجھے اس میں تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس معاملے میں میں سارکاسٹکلی بات کہہ رہا ہوں، آنر کا لفظ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ غیر متعلقہ ہے. کہ آنر کمال بات ہے، باپ جو ہے وہ الزام بیٹوں پہ لگا رہا ہے، بیٹے جو ہیں وہ باپ پہ لگا رہے ہیں، بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی پہ لگا رہا ہے، اور بھابھی جو ہے وہ ساتھ وٹنس ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاتون کو ایک کمرے میں، جو کمرہ بھی جو ہے وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں اس کا مرڈر کر رہے ہیں، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ پرسکون ہے. یا تو وہ آپ کا رشتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مرغی کو بھی اگر ذبح کر رہے ہو نا کھانے کے لیے تو اتنے سکون سے نہیں ہو سکتا. کمال بات، ایک بکرا ذبح کرنا ہونا عید کے دن تو یقین کیجئے ہاتھ جو ہے نا وہ میرے تو کم از کم کانپتے ہیں ضرور. اگر وہ چھری اللہ کے واسطے نہ چلانی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر نہ چلانی ہو، میں نہیں چلا سکتا. لیکن یہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈال رہا ہے، اور کیا ہے کہ اس کیس کو کہہ رہا ہے، لفظ استعمال کر رہا ہے آنر کے لیے. رشتہ جو ہے نا وہ باپ اور بیٹی کا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری بڑے ڈر کے کہہ رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں جی بیٹی گناہ گار ہے، باپ پھر باپ ہے. باپ اپنی بیٹی کی تکلیف میں نہ جائے، اس کا مجھے کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر تو ہو سکتا ہے، باپ کو طور پہ میں اس کو نہیں سمجھ سکتا. میں اس بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. میں کسی کی بھی بیٹی ہوگی تو میں اس کو اپنی بیٹی سمجھوں گا. یہ میرا معاشرہ اور یہ میرا کلچر اور یہ میرا دین مجھے کہتا ہے. وہ دین میں میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میرے رشتے میں ہے، کیونکہ وہ دین میں ہے. یہ کرائمز جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی تعلیم یا آپ کی تربیت میں کہیں یہ کچھ سکھایا جا سکتا ہے، یا ایک وکیل کو یا جج کو اس کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے کہ محرم رشتے جو ہیں وہ خطرناک ہیں اس معاشرے کے اندر، صرف اسی معاشرے کے اندر. سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر کر کے کہا کہ آپ باپ ہیں اور باپ کی طرح جو ہے وہ بیٹی کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے آپ کے ذہن میں کنسیپٹ تھا پہلے باپ کا، تو ہی آپ باپ بنے، اور آپ نے اپنے آپ کو باپ کے درجے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی. ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک عجیب سی جو ہے وہ سوچ میں ہیں. ہمیں اپنا بیٹی کا مقام نہیں پتہ، بھائی کا مقام نہیں پتہ، باپ کا مقام نہیں پتہ. جیسے کہ بھابھی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں جس کو اس نے پے آف کرنا ہے. اس کو سادہ رکھتے نا اگر بات کو، تو بھابھی جو تھی نا گھر کی، وہ ماں ہوتی تھی. جی، وہ ماں کی ریپلیسمنٹ تھی. ہم نے پتہ نہیں اس میں کیوں کمپلیکیشنز اتنی ڈال دی. ایک وکیل ہے، کسی نے اس کی ڈیفنس بھی تو دینی ہوگی نا. وکیل میں کوئی ڈیفینڈ بھی کرے گا، وہ اس کا ہیومن رائٹ ہوگا. اس میں جب لفظ آتا ہے آنر کلنگ تو رد عمل کیسا ہوتا ہے ایک وکیل کا یا ایک جج کا؟ جی، میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو پہلے سوچ ہے نا کہ آپ کیا ہیں، آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، کیا ہیں،
یہ چیز اس کیس میں آپ کو نظر نہیں آتی. اور آنر کلنگ جہاں تب ہوتی ہے جب کوئی باپ کا مقام، باپ کی سوچ رکھتا ہے. جیسے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے دل اور دماغ میں جو بچپن سے باپ کی سوچ ایک ڈلی ہوئی ہے، آپ اس باپ کی کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کے دل میں اگر باپ اور بھائی کی کوئی بات ہوتی تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے انسیسٹ ریلیشن شپ ہوتے؟ اور پھر وہ کھلے عام ایک دوسرے کو اس بلیم کر رہے ہیں. اور پھر کیا اس میں کسی کی کوئی غیرت رہ جاتی ہے؟ جب وہ غیرت رہ ہی نہیں گئی تو کس قسم کی آنر کلنگ؟ یہ جو سین جو ہم سوشل میڈیا، اور پھر اس کو دنیا میں دکھایا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگوں کے لیے یا باقی وومن کے لیے یہ ایک قسم کا جو ہے وہ بن جائے کہ آئندہ کوئی بھی غلطی نہ کرے اپنے گھر سے باہر منہ نکالنے کی. یعنی کہ گھر میں آپ سب گند مارتے رہیں، یا آپ کے جو کہ بہت جن کو ہم ریلیشن شپس کو کہتے ہیں کہ عزت والے ریلیشن شپ ہیں، ان سے آپ باہر نکل کے منہ نہیں ماریں، گھر میں گند مارتے رہیں، تو وہ آپ کے بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ آنر ہے. اور جیسے ہی پتہ چلے کہ وہ بندی باہر منہ مار رہی ہے تو وہ آنر کلنگ ہوگی. اچھا، عدالتوں میں ان لوگوں کو ریلیف ملتا ہے جب یہ بات استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آنر کلنگ کا؟ نہیں، ان کو اس بات پہ ریلیف نہیں ملتا، اس کو مینوپلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ خود ہی جو ہے آپس میں ہی کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں. یہ ان کو کورٹ کی طرف سے ریلیف نہیں ملتا، بلکہ وہاں پہ یہ اسرٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب ان کی ایویڈنس چلتا ہے تو اس وقت بھی جوش میں آ کے دکھاتے ہیں کہ ہاں کتا ایسی ماریا ہے، صحیح کتا، یعنی کہ گالیاں دیتے ہیں چار، اور کہتے ہیں یعنی کہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی دکھ افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ان کے ایریا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی، میں نے کیونکہ پہلے بھی گناہ اور ثواب کی بات کی تھی، اس کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک چیز ایسی کی ہے جس کی ہمیں جو ہے وہ جس کے ثواب مل رہا ہے، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ کورٹ جو ہے یہ تو پاگل بیٹھی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا نظام ہم نے نہیں سنبھالنا، ہم بڑے ہیں، ہم نے نہیں دیکھنا، تو پھر کس نے دیکھنا ہے؟ یہ سوچ جو ہے، ہماری سوچ کی ڈیولپمنٹ وہ نہیں ہے. آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس چیز کی، یعنی کہ اور بھی بہت ساری، جیسے اٹلی میں ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا ہے، اور وہاں پر بیٹی نے ارینج میرج پہ پاکستان آ کے ارینج میرج کرنے سے منع کیا، تو باپ نے اس کو وہاں پہ قتل کر دیا، اس کو مرڈر کی، اور پیرنٹ دونوں کو جو ہے وہ سزا ہوئی. بٹ the thing is this کہ ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ ابھی بھی وہاں پر اٹلی کی کورٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے یہ اس کی آنر کلنگ کی ہے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ ارینج میرج کرتی. یہ وہاں پر جو باہر اس کو کالج میں لڑکا پسند ہے یا جس کے ساتھ یہ جانا چاہتی تھی، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، تو اس لیے اس کا قتل کر دیا گیا. سیم اس قصے میں تو اس سے بھی ایک کیا گئی 10 ہاتھ آگے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر اس کے ریلیشن شپ ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ ریلیشن شپ باہر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گناہ میں جو ہے وہ کی مرتکب ہو رہی ہے، اور ہم اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے یہ ثواب کا کام ہے کہ ہم نے گناہ کو جڑ سے ہی ختم. یہ ماریا جس کو مرڈر کیا گیا، اس بات پہ کہ بھائی کو کہتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ غلط رشتوں میں ملوث ہے، میں لفظ زنا نہیں استعمال کرنا چاہتا، اور باپ بیٹوں کو کہتا تھا، بیٹے باپ کو کہتے تھے. اب اس بدقسمت لڑکی کو قبر سے نکال کے جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. خدا کا نام ہے کہ کتنے بے شرم لوگ اس معاشرے میں بھائی بن گئے اور باپ بن گئے، جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے الزام کو یا اپنے عمل کو ایک آنر دینے کے لیے، ایک تقدس دینے کے لیے اپنی ہی بہن اور اپنی ہی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا میں ملوث تھی، اور قبر کے بعد، موت کے بعد گواہی یہ ملی کہ وہ عورت بالکل پاک تھی، بالکل صاف تھی. گناہ گار ہم سب ہیں، لیکن خدا کے واسطے ان رشتوں کے تقدس کو اگر آپ پامال کر دیں گے تو پھر اس کے بعد راستہ واپسی کا نہیں ہوگا. وہ لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ تیرے، لکڑی کی فطرت ہے وہ تیرے، لیکن کھجور کی لکڑی کو آپ کہیں کہ وہ تیرے تو وہ اس کے لیے صرف آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چاہیے، جس کی کشتی جو ہے وہ کھجور کے درخت سے بنے گی لیکن وہ تیرے گی. کھجور کی درختی لکڑی نہیں تیر سکتی، اس لیے اپنی فطرتوں کو ان نسبتوں سے جوڑ کے رکھیے جہاں پہ آپ کے کردار کے اندر اتنی گراوٹ جو ہے وہ نہ آئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والا رکھے.